ایک عارف مشہد میں ایک دفعہ درس دینے گئے، ان کے لیے ایک جگہ بنا دی گئی، وہ بیٹھے، ان کے آنے سے پہلے ہال بھرا پڑا تھا، تو جب ان کو دعوت دینے لگا جو شخص، تو وہ جو بندہ تھا وہ خادم تھا اس جگہ کا، اس نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، خدا تم پہ رحم کرے، جو جہاں ہے نبی اور اولاد نبی پہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے۔ اس نے کہا تو سب لوگوں نے درود بھیجا، کھڑے ہوئے درود بھیجا، تھوڑا سا آگے آ گئے۔ تو پھر وہ عارف تھے، ان کو جب آئے تو انہوں نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا، نبی اور ان کی آل پہ درود۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ اس خادم نے کہہ دیا، جو جہاں ہے نبی اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب کوشش کرنا 10 مجلسیں سن کے تھوڑا سا آگے آنا، اور ایک بات پہ آپ امید رکھنا، آپ ایک قدم بڑھاؤ گے، سید الشہداء 10 راستے کھولیں گے۔ کریم ہے، کریم خاندان، کریم وہ ہوتا ہے۔ اب مطمئن رہنا اس کے اوپر، صحیح ہے۔ بات کیا کرنی تھی؟ بات یہ کرنی تھی، بعض اوقات انسان عادت کے اندر پھنس جاتا ہے، انوائرمنٹ کے اندر۔ یہ اتنی خراب چیز ہے جو انسان سوچنا سمجھنا بند کر دے، جو ماحول کہہ رہا ہے کرتا چلا جائے، بہت خراب چیز۔ مینڈک کی مثال میں کبھی کبھی دیتا ہوں۔ ایک مینڈک ہوتا ہے، اس کو پانی میں ڈال دو، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا رہے گا، پھر اس پانی کو گرم کرو، آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھاؤ، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، پانی بوائل ہو جاتا ہے، یہ بوائل ہو کے مر جاتا ہے، چھلانگ نہیں مارتا۔ اگر اس کو ڈائریکٹ گرم پانی میں ڈالیں نا، فوراً چھلانگ مار کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر گریجولی پانی کو گرم کریں، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے سینسرز اس گریجول چینج کو پکڑنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے خداوند متعال نے کہا ہے کہ میری کتاب تمہارے ہاتھ میں رہے، تاکہ اگر تمہیں گریجولی کوئی چینج کرے تو تم فوراً پکڑ لینا۔ وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس سے سیکھتے نہیں ہیں۔ پھر نبی کی سنت، اہل بیت کی سیرت، سب ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اسٹینڈرڈز ہیں، اسکیلز ہیں، ان سے ناپو۔ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو ہمیں جو سکھاتا چلا جائے گا، ہم کہیں گے یہ انیویٹیبل ہے۔ ہماری سوسائٹی میں فحشہ پھیلتے جا رہے ہیں، نارمل ہو گیا، سب قبول کر رہے ہیں، فیل نہیں کر رہے کہ بھئی ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، صحیح ہے۔ تو ابھی ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے، ایسا نہ ہمارا ڈیفرنس اتنا زیادہ ہو جائے، تو کہاں سے شروع کریں؟ بلا کسی تنبیہ۔ اب بہت میں نے باتیں کر لی، اب مصائب کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو اللہ کے اذن سے۔ جو شروع کرنا ہے وہ یہ کہ میرے اور آپ کے دل میں ہمدردی ہو۔ جس دن آپ یہ دیکھیں نا کہ میں اس انسان کے لیے تو ہمدرد ہوں، اس انسان کے لیے ہمدرد نہیں ہوں، آپ فوراً سمجھ جائے گا میں ڈسٹریکٹ ہو چکا ہوں۔ کیوں؟ آپ امت ہو اس نبی کی جو رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی امت میں بے رحم انسان نے نہیں آنا ہے۔ اگر مجھے نبی کی امت میں رہنا ہے، ان کی اولاد کی اطاعت کے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے دل کو رحم دل بنانا ہے، سب کے لیے۔ آپ کہیں گے دشمنوں کے لیے بھی؟ تم خود دیکھ لو، سید الشہداء دشمنوں کے لیے بھی رحم دل تھے یا کچھ اور نہیں؟ کچھ اور نہیں تھا، ہم معلوم ہے رحم دل تھے، جو کر رہے تھے اس رحم دلی سے کر رہے تھے جو ان کے دل میں تھا۔ اب یہ رحم دلی سب سے پہلے میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کی جو سب سے بڑی صفت ہے، البتہ کوئی کیا خدا کی صفتوں میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا چھوٹا میں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، تو سب سے اہم چیز جو خدا نے اپنے لیے رکھی ہے وہ رحمت ہے۔ یہ رحمت اگر میرے اور تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے، باقی اسماء نہیں آنے ہمارے اندر۔ اب آپ دیکھ لو، آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحم دل ہونا چاہیے، پودوں کے لیے بھی رحم دل ہو جاؤ۔ اب آپ کہیں گے مثلا جانوروں کے لیے رحم دل ہو تو ہم ویجیٹیرین ہو جائیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بے رحم نہیں بنو۔ خداوند متعال نے جس جانور کے لیے جو کام رکھا ہے اس کے اوپر ظلم مت کرو، آپ ظلم نہیں کرو۔ اللہ کے نبی جانوروں پہ بھی ظلم ہوتا دیکھتے تھے، بولتے تھے یہ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ شب شہادت مولا امیر المومنین کا آپ نے دیکھا کیا کیا، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل۔ سب سے پہلی چیز رحم دلی۔ جہاں آپ کو لگے نا میرے دل کے اندر رحم نہیں ہے، آپ سمجھ جاؤ گڑبڑ ہو۔ اچھا، رحم دلی کے اگینسٹ کیا ہے؟ بے رحمی ہے، ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا؟ مجھے کیا؟ یہ بے رحمی سے کم نہیں ہے، مجھے کیا؟ آئی ڈونٹ کیئر۔ کس نے یہ جملہ سکھایا ہے؟ نبی کہتے تھے کبھی؟ تو ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں انہوں نے سکھایا ہے۔ کیوں؟ ان کا ایک خاص طریقہ تھا۔ یہ دنیا کے اس وقت کے
150 کنٹریز پہ ظلم کر رہے تھے اور یہاں اپنے آپ کو رحم دل دکھا رہے تھے. یہ ان کا بیہیویئر تھا ویسٹرن کلچر کا. اس وقت دنیا میں 200+ کنٹریز ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کے وقت 32 کنٹریز تھے. ان 32 کنٹریز میں میجورٹی ان 32 کنٹریز اتنے بڑے تھے کہ ان سے بعد میں 200+ کنٹریز نکلے ہیں. 150 کنٹریز آج کے دور کے ویسٹرن کنٹریز کے نیچے تھے. وہاں لاکھوں لوگ مر رہے تھے اور یہ لوگ یہاں پہ ہیومن رائٹ کے چیمپئن تھے, ابھی تک ہیں. اور تم اور میں مجھے آ کر کہیں گے مولانا ایک بات تو ہے, آپ لوگ مسلمان ہیں لیکن امن تو کافروں کے گھر میں ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کیونکہ کوئی بدماش اپنے محلے میں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیتا ہے. ہاں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور تم اس بدماش کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ پورا امپور امن ہے, بہت اچھا آدمی ہے. باہر کیوں نہیں امن پھیلا لیا تھا پھر اس نے؟ جب 200 سال حکومت کی تھی تب لوگوں کی گردنیں کیوں کاٹی تھی اور کتنے وحشیانہ طریقے سے کاٹی ہیں, جا کے دیکھ لو. میں تو کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں. آپ کو اسلام چاہیے, آپ کو رحم دل بننا ہے سب کے لیے, سب کے لیے رحم دل بنو, پہلی بات. دوسری بات, اب بہت تیزی سے جانا پڑے گا, ٹائم ختم ہو رہا ہے, کل بھی مسائل میں تھوڑی سی دیر ہوئی. دوسری بات, یہاں میں بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا پاکستان کیا بہت اچھا ہے؟ نہیں, پاکستان بھی اچھا نہیں ہے. میں ابھی پاکستان میں نہیں بول رہا ہوں, ابھی تمہارے لیے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو, یہاں پہ باتیں کرو. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جو نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ ورنہ تو بیکار ہے. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو پھر؟ یہاں ہر آدمی, معذرت کے ساتھ, یہاں ہر آدمی کی کوشش ہے میں بہت تیز ہوں اور مجھے دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے. آپ کہو کہ مولانا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دوست, میں یہاں 4 سال کے بعد آیا ہوں, 4 سال پہلے سے بھی آگے چلا گیا معاملہ. ہر آدمی ہوشیار ہے. تھوڑا سنبھال لیا میں نے, اتنا زیادہ فائرنگ نہ کروں. ہر آدمی ہوشیار ہے بھائی, دوسرے کو بھی تھوڑا سا گراؤنڈ دے دو. ہر وقت بیوقوف بنانا ہے. اور اتنے ہوشیار ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہوشیاری دکھا رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا اس میں کیا برائی اگر ہم ہوشیار ہیں؟ صرف ایک بات بتا دو, جو منہ پہ ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے صادق, سچا. سچ بولنا صرف زبان سے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مولانا آپ یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. ایک تو یہ بات بہت غلط ہے, یہاں بہت جھوٹے بیٹھے ہیں. وہ جس کی پارٹیز کی کہانی نکل آئی ہے اس کو بھی سب جانتے ہیں. یہاں بہت جھوٹے بیٹھے ہیں, ہر جگہ بیٹھے. دوسری بات, کیا جھوٹ بولنا صرف وہ ہوتا ہے جو پبلک پکڑنے کے خوف سے میں سچ بولوں؟ صرف وہ ہوتا ہے؟ اندر میرے کچھ اور ہو, اوپر میرے کچھ اور ہو, یہ جھوٹ ہوتا ہے, یہ صداقت نہیں ہے. پہلی چیز رحم دلی. دوسری بات صداقت, ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سامنے والے کو ایسے رکھوں کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ وہی کر رہا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے, اصل میں میرے لیے بہتر. میں نے ایسے پریزنٹ کیا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے اس کے لیے بہتر. اس کو ہم ہوشیاری کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. ہاں, یہ ہماری مینجمنٹ ہے, سوشل مینجمنٹ. ہر ایک آدمی کو خوش رکھتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کر لو. بھائی یہ صداقت نہیں ہے. تیسری بات کیا چاہیے تھی؟ امانت. یہ پورا پیکج ہے. 99 نیمز اس کے پیچھے ہیں, 99 نیمز اس کے پیچھے ہیں. تو اگر بے رحم ہے صداقت نہیں آ پائے گی, امانت تو بھول جائے. جو جھوٹا ہے وہ کہاں امانت دکھائے گا؟ جھوٹا امین کہاں ہو سکتا ہے؟ پھر جو سچا ہوگا اس کا چانس ہے کہ وہ امانت دکھائے گا. تو آپ اور میں اگر امام کی نصرت کے دعوے دار ہیں, الحمدللہ ہیں, کوشش کر رہے ہیں, الحمدللہ کر رہے ہیں, اور جانا چاہتے ہیں امام کے ساتھ, الحمدللہ, یہ ان 3 صفتوں پہ کام. اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ میں کہوں میں یہاں بیٹھ کے ہوں گا, وہاں بیٹھ کے نہیں ہوں گا, یہاں پر ہوں گا, پاکستان میں نہیں ہوں گا. نہیں, یہ جنرلائز. اس کے پیچھے میری دنیا چلی جائے گی, جانے دو. من حاول امرا بمعصیۃ, روایت ذہن میں رہے, جانے دو, کہیں نہیں جائے گی, کہیں نہیں جائے گی. یہ میں بعد میں کہتا ہوں, پہلے کہتا ہوں جانے دو, حوصلہ بناؤ کہ جانے دو, لیکن بعد میں کہتا ہوں کہیں نہیں جائے گی, آ جائے گی. اللہ کے نبی کو فرمان ذہن میں رکھیے گا, علیک بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی.